تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، اور اتنا ہولناک دن ہے، آپ خود بہتر جانتے، کئی دفعہ میں نے بیان بھی کیا ہے، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے کہ قیامت کا دن یہ اللہ کے جلال کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جلال کے مطابق ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی گناہ سے ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی کھاندوں تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ ایک جماعت آئے گی جس کے دماغ کام کرنا چھوڑ دیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نشہ کر کر نہیں آئے، رب کے خوف سے ہمارا یہ عالم ہو گیا۔ عورت اپنا حمل بھول جائے گی، اتنا خوف کا عالم ہوگا۔ اس وقت سارے لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں قیامت نام حضور کے شان کو ظاہر کرنے کا، قیامت نام حضور کے شان کو بیان کرنے کا۔ اگر کوئی یہ پوچھے، یہ کہے کہ سوال جواب کا دن ہے، یہ تو صرف یہ کہا جاتا ہے نا، ہاتھی کے دانت ایک ہوتے ہیں، دکھایا ایک جاتا ہے، کھاتی ایک سے۔ جو ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں منہ میں الگ ہوتے ہیں، مگر جو دکھاتی وہ الگ ہوتے ہیں۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ محشر کا دن سوال جواب کا ہے، مگر در حقیقت محشر کا دن حضور پاک کی شان دکھانے کا دن۔ کیا ہر روز ہمارا سوال جواب نہیں ہوتا؟ روز جو ہم کرے ہمارے فرشتے نہیں لکھ رہے، سیدھے کھانے پر نیکیاں لکھی جا رہی ہے، باندھے کھائے پر گناہیں لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تو علم غیب رکھنے والا ہے، تقدیر بنانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لوح قلم سے لکھو، کیا لکھو؟ جو ہونے والا ہے وہ لکھو۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا انکار کرنے والے ہوں گے، دنیا میں ان کا میلاد بنانے والے بھی ہوں گے، میلاد کا انکار بھی کرنے والے ہوں گے۔ یہاں جو چاہے کر لو، قیامت کے دن میں میرے محبوب کا میلاد بنا کر بتاؤں گا۔ میں تمہیں یہاں پر تم شان بیان کر کر بتا لو، میں قیامت میں مصطفیٰ کی شان ظاہر کر کر بتاؤں گا مصطفیٰ کیا ہے۔ تم یہاں جتنا چاہے انکار کر لو، وہاں پر میں ان کی حمد بیان کر کر بتاؤں گا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتے ہو، کہتے ہو یا رسول اللہ المدد، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہاں پر صرف ہم یا رسول اللہ المدد پر شکایت ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سارے لوگ محشر کے ان کے دل میں خیال آئے گا چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں تاکہ ہمارے اللہ رب کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے اور اللہ اس سوال جواب شروع کر دے۔ تمام لوگ جا کر آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ سوال جواب شروع کر دے۔ تو آدم علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ تم شرک کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم حرام کام کر رہے، نہیں، آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، ہاں تم آئے ہو مگر سنو یہ منصب میرے پاس نہیں ہے، تم غیر کے پاس جاؤ، میرے سے دوسرے کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں کہیں گے آدم علیہ السلام تم خدا کے پاس جاؤ، نہیں، تم دوسرے کے پاس جاؤ، یہ منصب میرے پاس نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے مایوس ہو کر نکلیں گے، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ آدم سے عیسیٰ تک سب یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت سب مایوس ہو جائیں گے، تب ایک صدا آئے گی انا لہا، میں موجود ہوں، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ وہ قیامت کے دن جو تمہارے دلوں کو راحت بخشنے والے ہیں، جو جملہ سن کر تمہارے روح خوش ہونے والے ہیں، وہ حضور پاک کے زبان اقدس سے نکلے گا، انا لہا کہہ کر۔ اس سے بڑی رحمت چاہیے؟ اس سے بڑا فضل چاہیے؟ اور قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب خاموش ہوں گے، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوگا، اللہ فرمائے گا اے محبوب آپ بولو، آپ کی سنی جائے گی، آپ سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ وہ نبی ہے جو ہمارے نبی ہے، اس سے بڑا فضل ہونا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کہے گا اے محبوب سر اٹھاؤ، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہے گا اے مصطفیٰ مانگو تمہارے چہرے کی برکت سے تمہیں عطا کیا جائے۔ اس سے بڑا فضل ہے کچھ؟
اور آج چھوٹے فضل پر خوشیاں منائی جاتی ہے، چھوٹے فضل پر وہ منائی جاتی ہے۔ کبھی نہ خوشی ختم ہونے والی زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی صدقے ملنے والی ہے، جسے ہم جنت کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے رحمت کس کی ہے؟ ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ ہماری دنیا میں بھی حضور کی بدولت ہماری زندگی بہتر ہے، خبر میں بھی حضور سے لیے نام سے ہماری زندگی بہتر ہے، اور حشر کا معاملہ بھی حضور سے ہی ہمارا ہوگا۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میرے لیے کھولی جائے گی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کھولی جائے گی۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک جنت میں کوئی پیغمبر داخل نہیں ہو سکتا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک ہر ایک نبی پر جنت حرام کر دی جائے گی جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اور حضور نے آگے بڑھ کر امت پر احسان کیا، کہا کہ میری امت جب تک جنت میں داخل نہ ہوگی کوئی امت جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اس سے بڑا رحمت، اس سے بڑا فضل چاہیے؟ ابھی اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے میلاد منانے کے لیے؟ اس سے بڑی کوئی اور دلیل چاہیے آپ کو میلاد منانے کے؟ سراپا ہمارے لیے رحمت بنا کر آئے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو سوچے کیسی ہے رحمت حضور کی، اور اس حضور کا میلاد منانے پر اعتراض، اور یہ اعتراض والد صاحب کے پروموشن پر خوشیاں پہ نہیں ہوتا۔ تو ہم غور و فکر کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کن لوگوں میں شامل ہیں؟ اللہ کی نعمت پر چرچا کرنے والوں میں شامل ہے، یا اللہ کی نعمت پر ہم اپنے آپ کو کوس لیں ان لوگوں میں شامل ہیں؟ ہمیں دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اس سے بڑا کون سے اللہ کی رحمت ہے؟ اس سے بڑی کون سی اللہ کی نعمت ہے جس کا ہم چرچا کرتے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں؟